आओ प्यारो मैं तुम्हें बताऊं कि इमाम हुसैन रضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرب و بلا میں پہنچے اور کرب و بلا میں پہنچنے کے بعد کون شخص سب سے پہلے کربلا کی زمین پر شہید ہوا، آج میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بس وقت کی قلت ہے، میں تیزی کے ساتھ اسی اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن بس بات یہ ہے کہ آپ خاموشی بنا کر کے رکھیں اور اپنے ذہن کو بالکل میری طرف متوجہ کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو مجھے بھی آپ کو بتانے میں مزہ آئے اور آپ کو میری بات سننے میں بھی اچھا لگے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا من مورنتے چتر بسیلے، یعنی من کہیں اور ہوگا، دماغ کہیں اور ہوگا اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مولوی صاحب نے بتا دیا، اسٹیج پہ حضرت نے بتا دیا کہ پیاز کھانا حرام ہے، تو لوگ جب ذہن نہیں لگاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پیاز کھانا حرام ہے اور سارا پیاز اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے محترم حضرات میرے طرف متوجہ ہو جانا، اور اے میرے بچوں تم اپنی زبان کو خاموش رکھنا، اپنی آواز کو خاموش رکھیے، کیونکہ اگر تم نہ سمجھ سکو تو بڑوں کو سمجھنے کا موقع دو۔ آؤ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور شوکت وہ ہے جس کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر بیان کرنے پر انسان آ جائے تو 2-4 راتیں ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی شان و عظمت نہیں ختم ہوگی، اتنا شان و عظمت والے امام حسین ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بچپن کا واقعہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بس اسی سے آپ کو میں کرب و بلا میں خدا کر کے لے کر چلا جاؤں گا اور کرب و بلا کی باتیں آپ تک کے کانپ کے کانوں گوش گزار کر دوں گا۔ میرے محترم حضرات امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بیٹھائے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے نبی کچھ واعظ و نصیحت صحابہ کو دے رہے ہیں، امام حسین کی شان و عظمت بتا رہے ہیں، لوگوں صحابہ کو حضرت امام حسین کی شان و عظمت سکھا رہے ہیں، اور تب تک کہ ایک صحابی رسول اسی مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا ایک شکایت ہے، اے میرے آقا ایک شکایت ہے، کہو تو عرض کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی، اے میرے صحابی تم بے جھجک ہو کر کے شکایت عرض کرو۔ صحابی رسول نے عرض کیا، کہا ہے مولا یہ جو بچہ ہے، اسی مجمع میں ایک بچہ کم سے کم بتایا جاتا ہے کہ اس وقت عمر 16 یا 17 سال کی تھی، 16-17 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ صحابی رسول نے کہا اے میرے آقا یہ جو بچہ ہے اس کی شکایت ہے کہ جب حسین چلتے ہیں تو یہ اس کے حسین کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل کر اور اسے چومتا ہے۔ میرے آقا یہ کیسا ماجرا ہے؟ میرے آقا نے کہا اچھا، بچے سے کہا ہے بچے کیا ایسا ہی ہے جیسے صحابی رسول نے بتایا ہے؟ اس بچے نے کہا جی آقا ایسا ہی ہے۔ کہا کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ کہا ہے میرے آقا اے میرے مولا مدینے کے سارے لوگ امام حسین سے کافی محبت کرتے ہیں، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، کوئی کسی اپنے عشق و محبت میں، کوئی اپنی طبیعت سے کرتا ہے، کوئی اپنی طبیعت سے کرتا ہے۔ اے میرے آقا اے میرے مولا میں حسین سے کوئی اور ادا نہ پا سکا، میں حسین کی اور کوئی ادا کو نہ پا سکا، میں سارے لوگ حسین کی ادا کو اپنا لیے، میں نے کسی کی ادا میں حسین کا اور کوئی ادا نہ پا سکا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب اے حبیب ابن مظہر جب تو نے کوئی ادا نہ پا سکا ہے تو ایک ادا امام حسین کی پایا ہے تو اسی کو اپنا لے۔ آقا نے فرمایا وہ کون سی ادا ہے؟ کہا ہے میرے آقا میں اپنی بخشش کے لیے، اپنے گھر والوں کی بخشش کے لیے میں جب حسین چلتے ہیں ان کے قدم کے نیچے کی مٹی کو میں اپنے چہرے پر ملتا ہوں، ملنے کے بعد میں میرا اتنا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے کہ مجھے خود اپنے چہرے کا الٹا پن محسوس ہوتا ہے۔ شہدائے کرب و بلا
इमाम हसनैन करीमैन हज़रत मौला अली खातूने जन्नत हमारी इश्तियाक साहब क़िबला सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इतनी बात सुनी, उस बच्चे को आगे अपने बाजू को फैलाते हैं, फैलाने के बाद उस बच्चे को आवाज देते हैं, ऐ बच्चा तो आ मेरे करीब। वो बच्चा जब हुजूर के करीब पहुंचता है तो मेरे आका उसे सीने से चिमटा लेते हैं, चिमटाने के बाद उसके पेशानी को चूम लेते हैं और अपने बेटे अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन का हाथ लेते हैं और उस बच्चे का हाथ लेते हैं, दोनों का हाथ आपस में मिला देते हैं और कहते हैं अपने आसमान की तरफ मुंह उठा करके, चेहरा उठा करके कहते हैं, ऐ परवरदिगार, आज मैंने हबीब इब्ने जुमैर को मैंने इमाम हुसैन से मिलाया है। ऐ मौला, तू क़यामत तक के इनका खात्मा मत फरमाना, इनका जोड़ हमेशा तक रखना, इनका मिलावट हमेशा तक रखना। वहीं से हबीब इब्ने ज़हीर का दोस्ती इमाम हुसैन से शुरू हो जाता है, वहीं से यारी शुरू हो जाती है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब याद करें करबला का मैदान, जहन में रख लें करबला कि करबला क्या है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे तो एक खत हबीब इब्ने ज़हीर को भेजा, एक खत उनके नाम लिखा और उसमें क्या लिखा, कहा, ऐ हबीब इब्ने ज़हीर, मैं मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी जाना है तो मेरे साथ चलना, क्योंकि मुझे जाना जरूरी है, इसलिए कि अपने नाना के दीन को भी बचाना है और अपने नाना की उम्मत को भी बचाना है। इस वजह से मैं मदीना की तरफ रवाना हो रहा हूँ। ऐ हबीब इब्ने ज़हीर, अगर तुम्हें भी आना है तो साथ आओ और साथ चलते हैं मदीना की तरफ। इतना कहा और इमाम हुसैन मदीना की तरफ रवाना हुए, मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए। जब मक्का पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, अब मेरा दोस्त, जिस दोस्त को मैंने खत भेजा था, वो मुझसे पहले ही मक्का में मौजूद है, वो मुझसे पहले ही मक्का में पहुंच चुका है। जब जाते मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद में जब मक्का मदीना में ठहरते हैं, मदीना में ठहरने के बाद कुछ बातें होती हैं, बात होने के बाद अब वहां से हिजरत करते हैं करबला की तरफ। करबला की मैदान की तरफ जब निकलते हैं रास्ते से, वहां मदीने में पहुंच करके अपनी अम्मी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र अनवर पर हाजिरी देते हैं। हाजिरी देने के बाद में कहते हैं, आए अम्मी जान, आज हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है, रब से दुआ कर दे और दुआ ये करे कि आए अम्मी जान, मुझे मैदान करबला में, मैं इसलिए दुआ मत करिए कि मैं मैदान करबला में जंग करने से बच जाऊं, इसलिए दुआ नहीं कराया था। मेरे अम्मी जान, मेरे लिए ये दुआ कर दे कि मैं अपनी जंग में अपने साबित कदम रहूं और अपने नाना का दीन बचाने में कामयाब रहूं। ऐ अम्मी जान, दुआ फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जंग देख करके, करबला देख करके सब्र की तलकीन अता फरमा दे, सब्र की हिम्मत अता फरमा दे। जब करबला मदीने से रवाना होकर के करबला पहुंचते हैं, करबला पहुंचे, करबला पहुंचने के बाद में मेरे इमाम हुसैन रात के वक्त में सारे लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद एक चिराग रोशन कराया, चिराग रोशन था। फिर मुस्लिम से कहते हैं, ऐ मुस्लिम, चिराग को बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया। रात की तारीकी में कहते हैं, आए लोगों, तुम लोग जिनको जाना है वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। सुबह मेरे साथ पता नहीं क्या हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जिनको जाना है वो चला जाए अपने घर, क्योंकि कोई अपने बच्चों को छोड़ करके आया है, तो कोई अपनी बीवी को छोड़ करके आया है, तो किसी को अभी 4 दिन शादी की हुए हैं कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को भी छोड़कर मेरे साथ चला आया है। ऐ लोगों, जिनको जाना है चला जाए, और ये हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, और ये तुम मत समझना कि हुसैन मुझसे राजी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बल्कि
بلکہ اے لوگو حسین تم سے راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی میں اپنے آقا سے کہہ دوں گا، اپنے نانا سے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے نانا کی بارگاہ میں لے جا کر کے تمہاری شفاعت کراؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ حسین تم سے ناراض ہیں، لیکن خدا کے واسطے جن کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہیں، اور میرا کیا، مجھے تو اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنا ہے، مجھے تو اپنے نانا کی امت کو بچانا ہے، مجھے اپنے نانا کی امت کی طرف دیکھنا ہے۔ اے لوگوں تمہیں جانا ہے جاؤ۔ پورا خطبہ دینے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور مسلم سے کہتے ہیں اے مسلم تم چراغ پھر روشن کرو۔ چراغ روشن کرتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگ بیٹھے تھے اسی طریقے سے لوگ اب بھی بیٹھے ہیں، ابھی کوئی ایک اٹھا ہی نہیں ہے اس میں سے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص وہاں سے نہیں اٹھا، ہلا تک نہیں ہے۔ جیسے لوگ پہلے تھے ویسے ہی لوگ ہیں، لیکن بس تھوڑا سا فرق آیا ہے کہ جب چراغ بجھایا گیا تھا تو لوگوں کی آنکھیں خشک تھے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن جب دوبارہ چراغ روشن کیا تو دونوں سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس میں سے ایک اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام حسین اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو میں گھر جانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ہی تلوار سے میری گردن اڑا دیں اور میں یہیں پر قربان ہو جاؤں، کیونکہ امام حسین کے قدموں پر آئے حسین تمہارے قدموں پر قربان ہونے سے بہتر میری بیوی نہیں، تمہارے قدموں پر قربان ہونے سے بہتر میرے بچے نہیں۔ اے امام حسین میں اپنے گھر بار کو چھوڑنا تو قبول کرتا ہوں لیکن تمہاری جدائی برداشت کرنا قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمت لوگوں نے دکھائی امام حسین کے ساتھ۔ جب وہ بیٹھے تو جو ان کے بچپن کے یار دوست حبیب ابن زبیر کھڑے ہوئے، اس وقت ان کی عمر شاید امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال کی تھی اور حبیب ابن زبیر کی عمر 75 سال کی تقریباً تھی۔ بتایا جاتا ہے محدثین کرام لکھتے ہیں کہ 75 سال کی عمر تھی۔ اب آپ بتائیں کہ 75 سال کا انسان کیا جنگ لڑائی کر سکتا ہے؟ 75 سال کا انسان جس کے کمر سے جو جھک جاتا ہے، 75 سال کا انسان ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ میدان جنگ میں تلوار کیسے چلائے گا؟ 75 سال کا انسان لاٹھی نہیں چلا پاتا ہے، لاٹھی چلانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ وہ میدان جنگ میں تلوار کیسے چلائے گا؟ لیکن دیکھیے حبیب ابن زبیر کی ہمت کو سلام۔ حبیب ابن زبیر آگے آتے ہیں، امام حسین کے قدموں کے قریب آتے ہیں اور حبیب ابن زبیر آ کر کے قدموں کے قریب اپنی تلوار کو امام حسین کے قدموں پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام حسین، اے امام حسین یہ آپ تلوار لیں اور میری گردن کو اڑا دیں، میری گردن کو اڑا دیں۔ امام حسین نے کہا اے میرے یار تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا اے امام حسین، اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، تم جو باتیں کرتے ہو کہ تم گھر واپس چلے جاؤ، تم اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ، کیا میں نے یاری تم سے اسی دن کے لیے کی تھی؟ کیا میں نے تم سے دوستی اسی دن کے لیے کی تھی؟ میں نے دوستی تم سے بھاگنے کے لیے نہیں، میں نے دوستی کی ہے تو دوستی کی ہے تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے، اور تمہارے ہی قدموں پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ ایسی زندگی اے امام حسین، اگر آج میں گھر واپس چلا گیا تو کل قیامت کے دن تمہاری امی حضرت فاطمہ الزہرا کو میں کون سا چہرہ دکھاؤں گا جب وہ کہیں گی اے حبیب ابن زبیر، اے حبیب ابن زبیر تم نے میرے بیٹے سے اسی دن کے لیے دوستی کی تھی، دنیا میں اسی دن کے لیے یاری کی تھی،
کہ جب میرا بیٹا میدان کربلا میں اترے اور وہ زمین پر گرے تو اس کا سہارا دینے والا تم نہ رہو۔ اے حبیب ابن زبیر، کیا تم نے اسی دن کے لیے دوستی کی تھی کہ تم میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ لو؟ اے حسین خدا کے واسطے آپ مجھے جنگ میں شامل کر لیں، اے حسین خدا کے واسطے مجھے آپ اجازت دے دیں جنگ میں شامل کی۔ اے حسین میں یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری امی کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھا سکوں۔ اے امام حسین میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی چہرے کو تمہارے نانا جان کے سامنے نہ دکھا سکوں۔ اے حسین تم یہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں، سفید داڑھیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں اے حسین تم سمجھتے ہو ہم بزرگ ہیں، اے حسین تم سمجھتے ہو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، جنگ میں کیا کر سکتے ہیں، اے حسین تم سمجھتے ہو ہم کمزور ہیں، جنگ میں کیا کر سکتے ہیں۔ اے امام حسین میں زیادہ نہیں کہتا، اے امام حسین تم مجھے ایک بار میدان میں جانے کی اجازت دے دو، پھر دیکھنا میری بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ کیوں؟ میں نے یہ دل کسی دنیا دار سے نہیں لگایا ہے، میں نے یہ دل کسی دنیا دار کو نہیں دیا ہے۔ اے آقا حسین میں نے احمد مختار کے نماسی کے حوالے کیا ہے۔ اے آقا مولا میں نے اپنا دل تو تمہارے حوالے کیا ہے۔ اے آقا حسین میں نے اپنا سارا جان و مال تو تمہارے حوالے کیا ہے۔ اور جس حسین کے بازو میں علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو، اس حسین کو جب دل دیا جائے، اس حسین کو جب اپنا سب کچھ اس حسین کے سپرد کر دیا جائے تو پھر حسین کی طاقت حبیب ابن زبیر میں بھی نظر آتی ہے، حبیب ابن زبیر میں بھی نظر آتی ہے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ میرے آقا حسین نے کہا اے لوگو جاؤ تم لوگ اور تیاری جنگ کی تیاری کرو، کیونکہ صبح پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ یزیدی کیا کرنے والے ہیں۔ سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ امام حسین نے مصلی بچھایا، اپنے سر کو 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے لیے اپنے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور کہا اے رب میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے جنگ میں جیت حاصل کر دے، اے مولا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اے مولا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو آسمان سے فرشتوں کو میرے لیے مدد کے لیے بھیج دے، اے مولا مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اے مولا میں اپنی جان کی بخشش نہیں چاہتا ہوں، میں میدان یہ نہیں چاہتا کہ میدان کرب و بلا کو منتقل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اے آقا اے میرے رب جلجلال میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے قدم کو جنگ کے میدان میں اڑا دوں تو اے مولا تو مجھے صبر کی تلقین دینا، اے مولا اے میرے رب ذوالجلال جب میں امام علی اصغر کے سوکھے ہونٹ کو دیکھوں تو امام علی اصغر کی محبت مجھ پر غالب نہ